آئیے بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو اکثر بحث اور الجھن کا باعث بنتا ہے، یعنی مسلمان خواتین اور ان کی پیشہ ورانہ زندگی۔ یہ گفتگو صرف پابندیوں یا اجازت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ وہ معاشرے میں بامعنی کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی ذہن میں آتا ہے، کیا ایک عورت اپنے کریئر، خاندان اور ایمان کے درمیان ایک اچھا توازن قائم کر سکتی ہے؟ یہ وہ کشمکش ہے جس کا سامنا آج بہت سی خواتین کو کرنا پڑتا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی کشمکش کے بارے میں ہے، ایک جدید عورت کی کشمکش۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ توقعات اور خواہشات اکثر آپس میں کیوں ٹکراتی ہیں۔ دیکھیں، اکثر الجھن کی جڑ قرآن کی ایک آیت بنتی ہے جس میں کہا گیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ایک باصلاحیت عورت اپنی خداداد صلاحیتوں کو بس نظر انداز کر دے اور معاشرہ بھی ان سے محروم رہے؟ اچھا، تو اب دوسرے حصے میں آئیے اس نظریے کو تھوڑا بدل کر دیکھتے ہیں۔ کیا ہو اگر گھر کوئی قید خانہ نہیں بلکہ صلاحیتوں کو نکھارنے کی ایک جگہ ہو، ایک ٹریننگ گراؤنڈ؟ ذرا سوچیں، ایک عورت جو گھر چلا رہی ہے اور بچوں کی پرورش کر رہی ہے، وہ صرف ایک گھریلو خاتون نہیں ہے، وہ تو ایک طرح سے پورے ادارے کی سی ای او ہے۔ وہ مینیجر بھی ہے، فائنینشل پلانر بھی، ایک کاؤنسلر بھی، اور پورے خاندان کے لیے ایک جذباتی سہارا اور رہنما بھی۔ اس کے بغیر تو گھر کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اور یہ جو ساری مہارتیں ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کل کی کارپوریٹ زبان میں اسے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کہتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اکثر اس میں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ساتھ کئی محاذوں پر کام کر کے پورے خاندان کی ترقی کو یقینی بناتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ کبھی کبھی کام صرف روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مقصد بن جاتا ہے، ایک مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ اس کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر آسیہ کی زندگی ہے۔ ان کی کہانی روایتی انداز میں شروع ہوئی، کم عمری میں شادی، لیکن پھر زندگی نے ایک بہت بڑا امتحان لیا جب ان کے پہلے بچے کی موت نے انہیں گہرے ڈپریشن میں دھکیل دیا۔ ایسے مشکل وقت میں ان کے خاندان نے سہارا دیا اور انہیں تعلیم کی طرف راغب کیا، اور تعلیم کا یہ سفر جب ایک بار شروع ہوا تو پھر رکا نہیں، اور ایک کامیاب بین الاقوامی کریئر پر جا کے ختم ہوا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے علم حاصل کرنا صرف نوکری پانے کا ذریعہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو غم سے نکلنے کا ایک راستہ تھا، ایک مقصد تھا جو انہیں اپنے خاندان کی محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ملا تھا۔ چوتھا حصہ، سنہری دور سے اسباق۔ آئیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں جو خواتین کو محدود کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی سنہری دور میں کیا ہوتا تھا۔ ایک طرف تو یہ سوچ ہے کہ عورت کی جگہ صرف چار دیواری کے اندر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات خود معاشرے کی فعال رکن تھیں، وہ عالمہ بھی تھیں، ہنرمند بھی، اور کامیاب کاروباری رہنما بھی۔ اور یہ کوئی ایک آدھ مثال نہیں ہے، ذرا دیکھیے، حضرت خدیجہ جو اپنے دور کی ایک پاور ہاؤس بزنس وومن تھیں، حضرت زینب جو ایک ماہر کاریگر تھیں اور اپنی ٹیم چلاتی تھیں، حضرت عائشہ جن کا علمی مقام 50 سال سے زیادہ تک علم کا مینار بنا رہا، اور حضرت سلمہ جو خود تجارت میں مشغول تھیں۔ یہ سب مثالیں کام کرنے والی عورت کے تصور کو اسلامی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ثابت کرتی ہیں۔ اچھا، تو جب تاریخ سے ثابت ہے کہ کام کرنا منع نہیں، تو پھر اگلا سوال آتا ہے، آج کے دور میں اس ماڈرن ورک پلیس میں اپنے اصولوں کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی عملی فریم ورک ہے۔ پہلا قدم، اپنی نیت کو خالص اور مضبوط کریں، کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اپنی حدود واضح کریں، اپنی اقدار پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، منفی چیزوں سے خود کو بچائیں۔ دفتری گپ شپ، سیاست، جب زندگی کا مقصد بڑا ہو تو ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ کیونکہ بات وہی ہے کہ جب نیت اچھی ہو اور راستہ سیدھا ہو تو غیب سے مدد آتی ہے، اللہ خود راستے بناتا ہے۔ یہ مخلصانہ ارادہ ہی اصل میں ایک قسم کی حفاظت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم پیغام تک لاتا ہے، یعنی پیداواری ہونے کی دعوت۔ کیونکہ کہتے ہیں نا، خالی دماغ شیطان کا گھر۔ بیکار رہنا صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے، یہ ذہنی صحت کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب کرنے کو کچھ نہ ہو تو انسان اکثر ماضی کے صدمات اور افسردگی میں ہی پھنسا رہ جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو ہمارے پاس ایک زبردست موقع ہے۔ سوچیں، ٹیکنالوجی نے جیسے آٹومیٹک واشنگ مشین نے گھریلو کاموں کو کتنا آسان بنا دیا ہے، تو یہ جو وقت بچا ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک موقع ہے کہ خواتین اپنی صلاحیتوں کو گھر سے باہر بھی استعمال کر کے معاشرے کی بھلائی میں اپنا حصہ ڈالیں۔
اور کئی شعبے تو ایسے ہیں جہاں خواتین کی اشد ضرورت ہے، جیسے تعلیم، خاص طور پر بچوں کی، میڈیسن اور ہیلتھ کیئر، مالیاتی منصوبہ بندی اور رہنمائی۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں خواتین کی صلاحیتیں قدرتی طور پر بہترین نتائج دیتی ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو رہنا کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جس کا ہم سب سے حساب لیا جائے گا۔ یہ کام کو ایک روحانی ذمہ داری کے طور پر دیکھنے کا نظریہ ہے۔ اور آخر میں یہ سوال کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو ہنر دیا ہے، وہ ایک امانت ہے، تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ اس امانت کا حق کیسے ادا کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔